إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. میرے عزیز دوستو، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، وطن عزیز اور پورا عالم اسلام مرتبہ پھر انتہائی مشکل ترین دور سے اور مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے، اور ان حالات سے شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو متاثر نہ ہو، پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو. اور ان حالات میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا تھا کہ جیسے جیسے فتنے بڑھیں گے تو امت میں نقطۂ نظر بھی بڑھتے چلے جائیں گے، فرقے بھی بڑھتے چلے جائیں گے، سوچ اور افکار کے دھارے بھی بدلتے چلے جائیں گے، گمراہیاں ایسے آئیں گی جیسے رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور روشنی بہت کم ہوتی چلی جائے گی. ان حالات میں لوگوں کے دماغوں میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات اپنے مصلحین کے بارے میں، خیر خواہان کے بارے میں ڈالے جاتے ہیں. لوگوں کو غلط ٹریک پہ ڈالا جاتا ہے خاص ایجنڈے کے تحت، ایک خاص مقصد کے تحت. میڈیا اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کرتا ہے. ایک انتہائی طاقتور درجے کی پروپیگنڈا مشین ہوتا ہے جو لوگوں کی مائنڈ شیپنگ کرتا ہے، لوگوں کے جذبات کو بھی فریم کرتا ہے، اور جتنے حالات ہم گرد و پیش میں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. عام طور پر ہم جمعے کے خطبے میں اس قسم کی باتیں، میرا پورا خیال ہوتا ہے کہ سیاسی باتیں نہ کی جائیں، لیکن وہ حالات جس سے ہمیں مفر نہیں ہے اور جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اشارہ فرمایا ہے اور جس کا تعلق ہماری عملی زندگی اور ہمارے اسلام اور ایمان سے ہے، ان حالات پر کیا صراط مستقیم ہے اور کیا غلط راستہ ہے، یہ ایک مسلمان کو علی وجہ البصیرہ پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ اس وقت کے جو فتنوں کے حالات ہیں اس کی وجہ کیا ہے. یعنی مختلف قسم کے مشکلات ہیں، داخلی اور باطنی، ظاہری اور باطنی. اس وقت داخلی لحاظ سے پوری امت اسلامیہ اپنے معاش کی وجہ سے پریشان ہے. پوری امت کی اکانومی نیچے چلی جاتی جا رہی ہے. پوری امت میں بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، رزق کی کمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور رزق اللہ کی طرف سے تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. بددیانتی کا ناسور کینسر کی طرح ابھر کے سامنے آ چکا ہے. روشنیاں چلی جا رہی ہیں، امن چلا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق سے بھی پہلے سب سے بڑی نعمت قرار دیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے مکہ مکرمہ کی برکت کی دعا کی ہے تو پہلی دعا امن کی ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور دوسری دعا وہ معاش کی ہے، وارزق اہلہ من الثمرات. اللہ یہاں پر رزق بھی عطا فرما. امن چلا گیا ہے، ہمارا سکون چلا گیا ہے، چین چلا گیا ہے، اور امت کا ہر دوسرا فرد اس وقت سخت پریشانی میں مبتلا ہے. تو اس کا اصل اور بنیادی سبب کیا ہے؟ یاد رکھیے، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے پردے میں کام کرتا ہے. اللہ نے کسی کو غریب کرنا ہے تو اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ ایک رات اس کا سارا مال جل جائے. اللہ نے کسی کو امیر کرنا ہے، اللہ ایسا نہیں کرے گا آسمان سے دولت برس جائے وہ امیر ہو جائے. اللہ نے کسی کو کچھ عطا کرنا ہے، عام قانون میں ایسا نہیں ہوگا کہ 2 نفل پڑے اور گھر میں سارا مال بھر گیا. چند ایک واقعات صحابہ کے ساتھ ایسے ہوتے رہے، انبیاء کے ساتھ، اس کو معجزات کہتے ہیں. یہ خلاف قانون ہے. اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ اسباب کے پردے میں کام کرتا ہے. اگر ہم اللہ کی بات مان کر چلیں گے، اللہ کے تابع فرمان رہیں گے، اللہ ہمارے ارد گرد اسباب ایسے بنائے گا جس سے ہر کام اچھا ہوتا چلا جائے گا. ایک عام نظر والا آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ کام تو میرا فلاں کی وجہ سے درست ہوا، میری تدبیر کی وجہ سے درست ہوا، میری لک تھی کہ میرے کاروبار میں پروفٹ ہو گیا، لیکن حقیقت میں اللہ کا معاملہ ہوتا ہے.
اور اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسباب ایسے بنیں گے، اس کی سراؤنڈنگ میں حالات ایسے بنیں گے کہ ہر کام اس کا خراب ہوتا چلا جائے گا، اس کا بزنس خراب ہوگا، اس کی جاب خراب ہوگی، اس کی شادی کی زندگی خراب ہوگی، دوستوں سے تعلق خراب ہوگا، گھر میں بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ ڈاکٹر بولے گا بیماری اس لیے آئی ہے کہ فلاں وائرس چلا ہے، اسباب ہوں گے، لیکن حقیقت میں وجہ کیا ہوگی؟ اللہ ناراض ہے۔ یہی بات اللہ قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی نے اپنی احادیث میں بار بار فرمائی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ دیکھو خشکی اور تری میں جو فساد ہے یہ انسانوں کے اعمال کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ برے اعمال کا وبال کیوں چکھاتے ہیں؟ تاکہ اللہ مزہ چکھائیں ان برے اعمال کا جو انسانوں نے کیا ہے۔ کیوں؟ یعنی اللہ نے خواہ سزا دینی ہے ہمیں، خواہ نہیں، بعض الذی عملوا، اللہ برے اعمال کا مزہ اس لیے چکھاتا ہے کہ جب میرا بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے میں کان پکڑتا ہوں وہ سیدھا ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں میرا بیٹا غلطی پہ نہ جائے، تو اللہ کا یہ عذاب دینا اور دنیا کی سزا دینا بھی محبت میں ہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ میرے پیارے بندے واپس آ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تازیانہ عبرت اس لیے ہمیں دکھاتا ہے کہ تاکہ بندے نظر آ جائیں۔ جس کے پاس صرف بصارت ہے، ظاہر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کو عقل اور بصیرت پھر بھی نہیں آتی، عبرت نہیں آتی، کہتے فلاں کام غلط ہو گیا، فلاں کام غلط ہو گیا، بیڈ لک ہو گئی، اکانومی خراب ہو گئی، فلاں مسئلہ خراب ہے، میری بیوی کا قصور ہے، میرے دوست کا قصور ہے، میرے پارٹنر کا قصور ہے۔ اور جس کو اللہ بصیرت کی بجائے بصارت کی بجائے بصیرت عطا فرماتا ہے، دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے، یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ بصیرت عطا فرمائے، دل کی آنکھیں کھولے، اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ کرنے والا کوئی اور ذات ہے، اللہ ہے۔ کافر کہتا ہے کہ بہار نے، ہماری بلاغت میں ایک مثال یعنی کافر یہ کہتا ہے کہ بارش کی وجہ سے فصل اگائی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ فصل اگانے میں حقیقی چیز ہے ہی بارش۔ مسلمان بھی یہ کہتا ہے کبھی کہ بارش سے فصل اگائی، لیکن مسلمان یہ کہتا ہے کہ بارش اس کا سبب مجازی ہے، حقیقی سبب بارش کے پیچھے اللہ ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو بارش سے فصل نہ اگے گی، اور اللہ چاہے تو بارش کے بغیر بھی اگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، عجیب حدیث ہے ابن ماجہ کی، آپ نے فرمایا جب میری قوم بے حیائی میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ طاعون اور برے امراض میں مبتلا کرے گا۔ اب آپ دیکھتے جائیے حالات پر، آج ہسپتالوں میں نئی وہ ڈیزیزز آ رہی ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں تھیں، ہسپتال بھرے جا رہے ہیں، ریسرچ پہ ریسرچ ہو رہی ہے، نئی بیماریاں نکلنی جو پہلے کبھی نہیں تھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری قوم حرام کھانے لگ جائے گی اللہ تکلیف میں مبتلا کرے گا، تکلیف میں مبتلا کرے گا، رزق کو بند کر دے گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم زکوٰۃ نہیں دے گی تو اللہ بارشیں روک لے گا، اگر جانور نہ ہو تو بارش کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ کرے۔ اور جب میرے بندے میرے عہد کو توڑیں گے، یعنی اسلام کے احکامات جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کی بات مان کے چلیں گے، میرے بندے میرے عہد کو توڑیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر اس وقت میں ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دوں گا اور وہ ان کی بعض زمینوں پر قبضہ کر لے گا۔ ایسی واضح حدیث ہے۔ آج عالم اسلام کی اکثر زمینیں دشمن کے حقیقی یا مجازی قبضے میں ہے۔ عراق ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، لیبیا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، شام، وہ پیارا شام، انبیاء کی سرزمین، جس زمین کی اللہ نے قسم کھائی ہے، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ، وہ زمین جس میں اللہ نے برکتیں ڈالی ہیں، اکثر انبیاء وہاں آئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری برکت تمہارے شام میں، جب شام تباہ ہو جائے تو امت میں کوئی خیر نہیں رہے گی۔ وہ شام ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ آج شام میں 3 لاکھ لوگ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اور 15-20 لاکھ سے زیادہ لوگ بیچارے بے گھر ہو گئے، زخمی پڑے ہیں، عورتیں بچے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسی درندگی سے قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ عراق ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، امت کو خانہ جنگی میں لڑا دیا گیا۔ ایک مخصوص فرقہ ہمارے پڑوسی ملک کا، وہ اپنی حکومت پوری دنیا پر اجارہ داری کرنے کے چکر میں ہے، اپنی حکومت صفویہ لانا چاہ رہا ہے۔ مغربی طاقتیں اس کی پہلے درپردہ سپورٹ کر رہی تھی، اب کھل کر سپورٹ کر رہی ہیں، ان کی ساری سینکشنز ہٹا دی گئی ہیں، ان کے فنڈز کھول دیے گئے ہیں۔ وہ پورا عالم عرب اور پورے عالم اسلام پر اپنا قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے لیے ہر سیدھا اور الٹا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، ہر ایک کو خریدا جا رہا ہے، ہر ایک کو مارا جا رہا ہے۔ پوری امت اس وقت آگ کا الاؤ بنی ہوئی ہے۔ امت کے معاش کا مسئلہ ختم ہے۔ یہ تو خارجی میں مسائل بتا رہا ہوں، خارجی۔
اور یہود و نصارہ قبضے میں ہیں. ہمارے سارے وسائل، ہمارا تیل، ہمارے ملکوں کے وسائل، جہاں کچھ اچھے وسائل تھے وہ سارے کافروں کے قبضے میں اس وقت. وہ اس تدبیری سے اور لومڑی کی چالاکی سے ہمارے ملکوں میں امداد کے نام پر آئے ہیں، ہم سے پیسے لیے ہیں اور ہمارا مال قبضے کر کے چلے گئے ہیں. اور جہاں سے گئے بھی ہیں وہاں اپنے اس طرح کے پپٹ بٹھا کے گئے ہیں کہ سارا خون چوس کر انہی کے ٹینکس میں جا رہا ہے. انہوں نے اپنے تیل کے ریزرو بند رکھے ہوئے ہیں، اس عالم اسلام سے کھینچ رہے ہیں اس وقت. یہ خارجی حالات ہیں عالم اسلام کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تداعى علیکم الامم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها. قومیں تمہیں ایسے کھائیں گی اور کھانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی جیسے کوئی کھانا کھانے والا دوسروں کو بلاتا ہے، آؤ تم بھی کھاؤ، میری پلیٹ میں کھاؤ. امت کی پلیٹ میں ساری قومیں امت کا گوشت کھائیں گی، ایسے مال اور جان دونوں. صحابہ نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا رسول اللہ ہم بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم کم نہیں ہوگے، انتم یومئذ کثیر، تم بہت ہوگے، 1.5 ارب مسلمان، دنیا کا ہر 5واں آدمی مسلمان، اتنے زیادہ ہو تم. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ ان کا غثاء السیل، سمندر کی جھاگ کی طرح ہو گئے. صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الوہن، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت میں پاگل ہو جاؤ گے اور موت کی نفرت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی. ہر آدمی اپنی مال کے پیچھے، میرا پیسہ، میری دولت، میں صحیح ہو جاؤں، میرا بینک بیلنس بھر جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، میں امیر ہو جاؤں، باقی قوم کا جو بنتا رہے. انفرادی سوچ دنیا کی محبت آنکھوں کو اندھا کرے گی. پچھلی جتنی بھی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، شرک تو تھا ہی، لیکن ان کی نافرمانی اور ضد کی جو بنیادی وجہ تھی وہ دنیا کی خطرناک محبت، جس نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. یہ خارجی فتنے ہیں. داخلی فتنے کیا ہے؟ امت کے اندر سے ایسے لوگ نکلے ہیں امت کے نام پہ، اسلام کے نام پر، جو امت کے بیٹوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ بات بھی کوئی نئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی. حضرت علی کے دور میں یہ لوگ آئے تھے اور آج پھر نکلے ہیں، اور امت کے بیچ میں بار بار ہر چند صدیوں بعد یہ لوگ نکلتے چلے آئے ہیں. پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں نکلے تھے، مسلمانوں کو قتل کیا تھا. پھر سبائین کے نام سے آئے تھے، حشیشین کے نام سے آئے تھے، اور اب مختلف ناموں سے، آئسس کے نام سے، کے نام سے، کسی اور نام سے آ رہے ہیں، مختلف ناموں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے حدثاء الاسنان، بہت چھوٹی عمر والے نوجوان، سفہاء الاحلام، بے وقوف لوگ. بے وقوف کا مطلب ہے ان میں علماء نہیں ہوں گے، عقل نہیں ہوگی، فہم نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، فقاہت نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ، وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مجاہدین کہہ رہا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور ساری امت مسلمہ کو کافر کہہ کے قتل کرتا ہے، مسجدوں میں دھماکے کر رہا ہے، اسکولوں میں دھماکے کر رہا ہے اور کافروں کو چھوڑ کے مسلمانوں کو مار رہا ہے، وہ پوری امت کو کافر کہتے ہیں اور اکثر نوجوان ہیں. ان میں کوئی بڑا عالم، بڑا مفتی، بڑا فقیہ، بڑا ان کے پیچھے نہیں ہے. یہ میڈیا کا خواہ مخواہ کا پروپیگنڈا ہے کہ علماء دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، یا فقہا یا علماء دیوبند یا علماء اہل حدیث کو سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی علماء سپورٹ نہیں کر رہے ان کی. حکومت نے 2-3 سال میں بڑے خطرناک آپریشن کیے مدارس میں اور بہت گندے انداز سے پیش آئے، پوری اندر تک کھنگال کے دیکھ لیے. حکومت کی رپورٹ یہ ہے کوئی ایک مدرسہ پاکستان کے ہزاروں مدرسوں میں ہمیں دہشت گردی میں ملوث نہیں ملا، مدرسے کی سطح پر. باقی اندر دہشت گرد گھس جائے تو دہشت گرد مدرسے سے نہیں، یونیورسٹیوں سے زیادہ پکڑے گئے ہیں. دہشت گرد کراچی یونیورسٹی سے زیادہ پکڑے گئے ہیں، لمس کے گریجویٹ زیادہ پکڑے گئے ہیں، اسلام آباد کی یونیورسٹیوں سے زیادہ پکڑے گئے ہیں، مختلف اداروں سے زیادہ پکڑے گئے، مدارس سے تو نہیں پکڑے گئے. یا وہ مدارس کے لوگ جو 2-3 سال پڑھ کے نکل گئے ہیں، یا وہ لوگ جو کسی گمراہ فرقے ایسے لوگوں کی باتوں میں آ گئے جنہوں نے علماء کے خلاف باتیں کی، جذباتی بھڑکیلی باتیں کی. علماء کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، قوم کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں قوم کا حل اس بات میں کہ تلوار اٹھاؤ سب کو مارو. ان لوگوں کی باتوں میں ہمارے نوجوان، جذباتی نوجوان جو دین میں آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ اس راستے میں لگ رہے ہیں. علماء نہیں ہیں، جس کے پاس علم ہے، فقہ ہے، صحیح علم والے لوگ جو ہمارے بڑے علماء ہیں، ان میں کوئی ان کی حمایت نہیں کرتا. یہ ایک فتنہ امت میں اس وقت ابھر رہا ہے. یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ بعض لوگ مختلف بھیس میں، دین کے بھیس میں، بعض سیاست کے بھیس میں، میڈیا میں، بعض لال ٹوپی پہن کے یہ بات کر رہے ہیں کہ علماء جو ہے وہ دہشت گردوں کی خاموش سپورٹ کر رہے ہیں. یاد رکھیے علماء کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور علماء نے ہمیشہ اس کا انکار کیا. اور آپ یہ کہیں کہ علماء ہر سیاسی واقعے پر آ کے بیان دیں، یہ بھی علماء کا کام نہیں ہے. علماء اسکالر ہیں، مدرسوں میں بیٹھنے والے ہیں،
تحقیق ریسرچ والے لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. کوئی یونیورسٹی کے پروفیسروں سے مطالبہ نہیں کرتا کہ ہر سیاسی واقعے میں میڈیا پہ آ کے بیان دو. کوئی یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالر سے بیان نہیں کرتا کہ آج یونیورسٹی سرکاری بیان دے، کراچی یونیورسٹی بیان دے کہ کراچی یونیورسٹی کا طالب علم کیوں پکڑا، کراچی یونیورسٹی کیوں بیان دے، اس کا کیا کام ہے؟ تو علماء نے تو دری اور چار دیواری کو بچا کر اللہ کے نبی کی میراث کو ایسے بچا کے رکھا ہوا ہے. چاروں طرف سے آندھیاں چل رہی ہیں، اپنے بھی مخالف غیر بھی مخالف، قرآن و حدیث اور فقہ کو اصل شکل میں آج سنبھال کے رکھا ہوا ہے. جو دین ہمیں نظر آ رہا ہے انہی حضرات کی برکت سے. وہ کیوں ہر وقت میں آ کے سیاست میں آ کے اور اس میں میڈیا پہ آ کے بیانات دیں؟ ان کا کام نہیں ہے. تو یہ اندر کا فتنہ ہے، اس کو بھی سمجھیے کہ یہ فتنہ بھی امت کا ایک تکفیری فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری علامات اس وقت بیان فرمائی تھیں. آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی علامات یہ ہوں گی کہ یہ کفار کو چھوڑیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے. یکفر جماعت المسلمین، مسلمانوں کو کافر کہیں گے مختلف وجوہات کی وجہ سے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو خوارج نکلے تھے، انہوں نے حضرت علی کو، اور جو صحابہ میں اختلاف ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی اور دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جماعت، ان دونوں کو کافر کہا تھا. ایک نیا فرقہ نکلا تھا اور یہ کہا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. قرآن کی ظاہری آیتوں سے استدلال کریں گے. میں نے عرض کیا نا، بے وقوف ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن تو پڑھیں گے، آپ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، قرآن یہاں تک رہے گا، ان کے یہاں سے نیچے نہیں اترے گا. کیا معنی؟ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، دل میں نہیں اترے گا. قرآن کی آیت اوپر اوپر پڑھی، ترجمہ پڑھا، بس اس سے یہ ثابت ہے چلو نعرہ تکبیر اللہ اکبر مارو قتل کرو. حالانکہ قرآن ایسے نہیں سمجھا جاتا. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، صحابہ کے بیانات کی روشنی میں، اور امت کے مفسرین نے جو لکھا ہے اس کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. کوئی ترجمہ پڑھ کے جو بھی قرآن کو سمجھے گا یا سمجھائے گا گمراہ ہوگا. یہ بات یاد رکھ لیجئے. آج اس نام سے بہت سارے لوگ درس قرآن دے رہے ہیں، 1 سال کا کورس کرتے ہیں اور پھر ترجمہ قرآن پڑھانا شروع. وہ کہیں نہ کہیں ضرور پھسلیں گے، کم پھسلیں زیادہ پھسلیں، کیونکہ قرآن کا گہرائی کا علم اتنے آرام سے نہیں آ جاتا 1 سال میں. ورنہ لوگ 20 40 سال اس میں کتابوں میں اپنے سر دیکھ کر نہ بیٹھے رہتے. ایک بہت عظیم علم ہے جس کے بعد آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ قرآن بیان کرے. تو اس وقت حضرت علی کے زمانے میں یہ لوگ نکلے تھے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا، اور انہوں نے 2 صحابہ کو مقرر کیا کہ تم جو فیصلہ کر دو وہ فیصلہ ہم مان لیں گے. ایک طرف سے حضرت عمرو بن عاص تھے، دوسری طرف ابو موسیٰ اشعری تھے. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلہ کرنے والا بنائے تو کافر ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو حضرت علی اور معاویہ نے 2 صحابہ کو فیصلہ کرنے والا بنایا، یہ کافر ہو گئے. حالانکہ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے. آج جو لوگ امت کی گردنیں کاٹ رہے ہیں وہ اسی آیت سے استدلال کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت، ان کا ایک علامت یہ ہے کہ یہ قوم کے ہر نظام کو کفر کہتے ہیں. جمہوریت کفر، ساری معیشت کفر، علماء کا نظام کفر، اسکول کا سارا نظام کفر، سب غلط. یہ آپ سنیں گے عام اپنے معاشرے میں. یہ خطرناک باتیں ہیں. بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے. یہی باتیں آگے جا کے ان کو اس کام پہ اکسارتی ہیں کہ جب کفر ہے تو پھر مارو اس کو. چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس جمہوریت کے نظام کے ذریعے پوری امت میں آج اقتدار پہ آ رہے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے تو وہ سارے کافر ہو گئے. اور جو ان کو ووٹ دے رہے ہیں تو چونکہ جمہوریت کو ووٹ دے رہے ہیں لہذا وہ بھی کافر ہو گئے. تو مسلمان کون ہیں؟ ہم ہیں نا، ہم ہیں نا. اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں خاص جگہ میں، بس ہم مسلمان ہیں ساری امت کا. اس لیے اس کو تکفیری بھی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے انعام دیا تھا. یہ وجہ ہے کہ جب وہ مساجد میں حملہ کرتے ہیں، اسکول پہ حملہ کرتے ہیں، تو ان سے جب کہا جاتا ہے آپ نے تو عام لوگوں کو مارا ہے، تو وہ کہتے ہیں عام لوگ نہیں، ساری کافر ہیں. کوئی ایک آدھ بچ جائے گا چلو اللہ خیر کرے گا اس کا، باقی تو سارے وہ ہوں گے. یہ آئیڈیالوجی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو یاد رکھیے یہ آئیڈیالوجی سراسر گمراہانہ آئیڈیالوجی ہے، اور یہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی ہے. امت کے ہر طبقے میں ہر وقت میں علماء نے اس کی مخالفت کی اور امت کو اس سے متنبہ فرمایا ہے. ایسا یہ اس کے پیچھے نہیں ہے. اصل سبب پھر کیا ہے؟ تو اصل سبب میں نے جو اپنے بیان کے شروع میں عرض کیا تھا قرآن کی آیت پڑھ کے، کہ بھائی امت کے اندر جب گناہ بڑھیں گے، اللہ کی نافرمانی بڑھے گی، تو اللہ مختلف فتنوں کو مسلط کرے گا. کبھی باہر کا دشمن آئے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسی ابن ماجہ کی روایت میں کہ جب تمہارے حکمران قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اللہ تمہیں آپس میں لڑائے گا. جب تم اللہ کے وعدے کو توڑو گے تو باہر کا دشمن آئے گا،
جب حکمران قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اللہ تمہیں آپس میں لڑائے گا. تو یہ امت کی خانہ جنگی اور باہر سے جنگ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. یہودیوں کی سازش بعد میں ہے, کسی اور کی سازش بعد میں ہے. ہم اندر سے خراب ہوئے, پھر باہر قوموں کو موقع ملا ہے کہ وہ کچھ, مسئلہ ہمارے اندر کا ہے. آج پوری قوم داخلی اور خارجی ظلم میں مبتلا ہے. جھوٹ ہماری قوم میں عام ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب امانت اٹھ جائے گی سمجھو قیامت آئی کہ آئی. آج امانت کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تھا پورے بازار میں اشارہ کر کے ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا یہ امانت دار ہے. آج ایسا نہیں ہو گیا. پورے بازار میں چند ایک آدمیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ امانت دار ہیں, صحیح مال فروخت کرتے ہیں, باقی کسی کی زبان پر اعتبار نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا زنا عام ہو جائے گا, شرابیں عام ہو جائیں گی, گانا عام ہو جائے گا, ماں باپ کی نافرمانی ہوگی, ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا, دوستوں کے قریب ماں سے دور, باپ کی نافرمانی, گانا ہر شکل میں آئے گا. آج ہر گھر میں گانا نہیں ہے, ہر گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی کے نام پہ میوزک نہیں چل رہا. مسجدوں میں میوزک آ گیا ہے, موبائل میں گھنٹی ایسی لگائی ہوئی مسجد میں, ہر دوسری نماز میں تنبیہ کر 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 میوزک بج رہا ہے. آج پڑوسی کا حق مار رہا ہے. اللہ کے نبی نے یہ علامت قیامت میں بتایا تھا, پڑوسی کا حق مارے گا. بھائی کا حق کاٹ رہا ہے, شوہر بیوی کا حق مار رہا ہے, بیوی شوہر کا حق مار رہی ہے, باپ بچوں کا حق مار رہا ہے, بچے باپ کا حق مار رہے ہیں. باپ کو نہیں پتا بچوں کا مجھ پر کیا حق ہے, بچوں کو نہیں پتا باپ ماں کا کیا حق ہوتا ہے, بڑوں کا کیا حق ہوتا ہے. پوری قوم آج بددیانتی میں, خیانت میں, غیبت میں, چغلی میں, طعنے میں, عیب میں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں, گالی نکالنے میں, فضول گوئی میں, فضول وقت ضائع کرنے میں, اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے میں, نیک لوگوں کا مذاق اڑانے میں, ایک دوسرے کو بلا برا کہنے میں, اپنے اچھوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو بد لوگ ہیں وہ قوم کے لیڈر بنیں گے. آج گانے والوں کو قوم نے اپنا لیڈر بنایا ہے, کھلاڑیوں کو, تماشبینوں کو اپنا لیڈر بنایا ہے, ان کو اپنا سٹار بنایا ہے. اور نیک لوگ, علماء, اچھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. آج اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر جگہ رقص ہوا کرے گا, شربت الخمور, یہ ہوگا جب اتنی علامتیں آ جائیں گی. اذا اتخذ الفیء دوالا, سرکاری مال کو لوٹ کھایا جائے گا. سرکاری مال کو لوٹ کھایا گیا ہے. آج سرکار سے 100% فنڈ ریلیز ہوتے ہیں, کھا کے حرام کھا, رشوت کھا, 20-30% نیچے ٹھیکیدار کو ملتا ہے, آدھا وہ کھا جاتا ہے, 10% 20% لگاتا ہے. قوم کا ستیہ ناس, ہر جگہ رشوت عام. والامانۃ مغنمہ, امانت کو, ایک دوسرے کے حق کو لوگ کھائیں گے. نفسی, میں, میرا گھر, میں, کسی اور کا کوئی خیال نہیں, انفرادی سوچ. وتعلم لغیر الدین, علم کو کمرشلائز کر لیا جائے گا. کیوں پڑھائی کریں گے؟ پیسہ کماؤں گا. کیوں ڈاکٹر بنو گے؟ پیسہ کماؤں گا. کیوں انجینئر بنو گے؟ پیسہ کماؤں گا. کیوں ڈگری لے رہے ہو؟ پیسہ کماؤں گا. علم تو خدمت کے لیے ہوتا ہے. علم کمرشلائز ہو جائے گا. اقصى اباہ ادنا صدیقہ, اور یہ ساری علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. اور آپ نے فرمایا تھا میری امت جب یہ علامتیں آئیں گی تو پھر انتظار کرنا, ریحن حمراء, سرخ آندھیاں چلیں گی, وزلزلتن, زلزلے آئیں گے, وخسفن, اور دھسائے جاؤ گے, ومسخن, اور شکلیں مس کی جائیں گی, دل مس کیے جائیں گے, دلوں کی حالتیں ختم ہو جائیں گی, قوم سے برکت اٹھ جائے گی. یتقارب الزمان, ایک سال مہینے کے اندر پورا ہو جائے گا, ایک مہینہ ایک ہفتے کے اندر, ایک ہفتہ ایک دن میں پورا ہو جائے گا. وقت میں برکت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. وَيُلْقَى الشُّحَّ, ہر آدمی کے دل میں لالچ ڈال دی جائے گی. اور آپ نے فرمایا فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کے دھاگے کو توڑ دو, فَتَتَابَعْ, اور تسبیح ٹھک 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 گرے گی. ایسے تسبیح کا دانہ توڑ دو, اس کو اگر توڑیں گے تو یہ دانے ٹک 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 کر کے نیچے گریں گے, ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے کے اوپر تیسرا. لوگ سمجھیں گے نہیں کہ ہائے کس سے بچیں, کس جگہ مرہم رکھیں, پورا جسم زخمی ہے. تو بھائی حل کیا ہے؟ ہم حکمران نہیں ہیں, ہم اہل اقتدار نہیں ہیں. جس کے پاس جو اقتدار ہے, جو جس جگہ کا بڑا ہے, جتنا اقتدار جس کا چلتا ہے, وہ اپنے نیچے والوں کا مسئول ہے. جو گھر کا بڑا ہے, ہر مرد اس سے گھر کا پوچھا جائے گا, ماں باپ سے بچوں کا پوچھا جائے گا, گھر کے بڑے سے گھر کا پوچھا جائے گا, یونیورسٹی کے بڑے سے یونیورسٹی کا پوچھا جائے گا, آفس والے باس سے ملازموں کا پوچھا جائے گا. تمہارا کام نہیں ہوتا تھا, ملازموں کی ماں بہن ایک کر دیتے تھے, گالیاں دے منہ پر گالیاں, بری بات, یہ وہ. اور ملازم نماز نہیں پڑھ رہے, کوئی فکر نہیں ہے. یہ فکر نہیں کہ 10 منٹ تعلیم کر لیں, اللہ رسول کی باتیں دفتر میں کر لیں, چلو بھائی مقصد زندگی حاصل کر لیں, کوئی فکر نہیں ہے.
دیکھو بھائی، ہر ایک سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس کے عہدے کے مطابق پوچھا جائے گا. صرف وزیر اعظم سے نہیں پوچھا جائے گا، صرف وزیر اور مشیر اور سیکرٹری سے نہیں پوچھا جائے گا، صرف آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کے بریگیڈیئر سے یا کرنل سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا اور اپنے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. حل توبہ ہے، اجتماعی توبہ، انفرادی توبہ. اللہ کی طرف آ جاؤ. ایک دروازہ اور ایک حل ہے جو اللہ نے قیامت تک کھولا ہوا ہے. جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب تک یہ غرغرہ نہیں آ جاتا موت کا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہم سب توبہ کر لیں. آس پاس کے لوگوں کی زندگی درست ہونا ہو، ہماری زندگی درست ہو جائے گی. تو آج ہم عہد کریں، بار بار اپنے توبہ کی تجدید کریں. کہیں ایک دفعہ اللہ تعالی ہماری توبہ، تمام گناہوں سے ہماری توبہ. اے اللہ تمام گناہوں سے ہماری توبہ. اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ انشاءاللہ توبہ کی 3 شرائط ہیں: ماضی پر ندامت، حال میں توبہ، اور مستقبل میں نہ کرنے کا عزم. اللہ اب یہ گناہ نہیں ہوں گے. ساری زندگی گزر گئی اپنی نافرمانی پر، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. اللہ آپ کا کوئی نقصان کیا نہیں کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اپنا نقصان کیا، اللہ معاف فرما دے. اپنی زندگی حسین ہو جائے گی. اور پھر اجتماعی سوچ کے ساتھ اپنے بھائی، اپنی قوم کی زندگی کو حسین بنانے کے لیے مثبت انداز سے، پازیٹیو انداز سے دعوت کی محنت چلانا، اچھی بات کرنا، اچھا کلمہ کہنا، اچھی باتیں پہنچانا، تاکہ لوگوں کے اندر یہ چراغ سے چراغ جلے اور یہ اندھیرا دور ہو اور روشنی دوبارہ آ جائے. اگر یہ کر لیں گے انشاءاللہ تو مایوسی نہیں ہے، ابھی بھی مایوسی نہیں ہے. روشنی ہمیشہ غار کے آخر میں ہے. ہمیں کچھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.